تھینک یو لارڈ فلنگ، اس طرح میری پوزیشن بھی صاف رہے گی اور آپ کو بھی کوئی پرابلم نہ ہوگا۔ میں رسمی طور پر سیکرٹ سروس کو آج ہی اس بارے میں سرکاری لیٹر بھجوا دیتا ہوں۔ آپ اس کے چیف سے مل کر رپورٹ کی تیاری کا سارا پلان طے کر لیں۔ وزیر اعظم نے بھی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ میں کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اوکے گڈ بائے، راجی سنگھ نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ اب اس کے چہرے پر بھی گہرے اطمینان کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ ہوں شاؤ چنگ، تم کب تک میرے ہاتھوں سے بچے رہو گے؟ اب میں تمہارا حشر ایسا کروں گا کہ تمہاری روح بھی صدیوں تک قبر میں بلبلاتی رہے گی، راجی سنگھ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر سیکرٹ سروس کے چیف چیکو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ اسے رپورٹ کی تیاری کے لیے ہدایات دے سکے۔ عمران نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر اتر کر وہ لفٹ کے ذریعے چوتھی منزل پر واقع سر سلطان کے دفتر کی طرف بڑھنے لگا۔ سر سلطان نے اسے فون کر کے فوری طور پر اپنے دفتر بلایا تھا۔ دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے باوردی بوڑھے چپڑاسی نے عمران کو دیکھتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا۔ وہ لڑکی چلی گئی؟ عمران نے سرگوشیانہ انداز میں اس سے مخاطب ہو کر پوچھا اور دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بوڑھا چپڑاسی ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی جناب؟ بوڑھے چپڑاسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تمہاری نظر اب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ نوجوان لڑکی بھی اب تمہیں نظر نہیں آتی۔ وہ لمبے قد کی خوبصورت سی لڑکی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جناب میں تو صبح سے یہاں بیٹھا ہوں، میرے سامنے تو کوئی لڑکی نہیں آئی، اور پھر صاحب تو لڑکیوں سے ملتے ہی نہیں۔ البتہ ایک بوڑھی عورت ضرور آئی تھی، غیر ملکی تھی، شاید کسی ملک کے سفارت خانے سے آئی تھی، چپڑاسی نے جواب دیا۔ او تو پھر اس نے یقیناً بوڑھے ہونے کا میک اپ کر رکھا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ مبارک ہو جناب، لیکن میرے حصے کے چوہارے کہاں ہیں؟ عمران نے دفتر میں داخل ہوتے ہی بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا آتے ہی بکواس شروع کر دی؟ سر سلطان نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا جی، خود تو خفیہ طور پر سارا کام مکمل کر لیا اور ہمارے لیے یہ کام بکواس ہو گیا؟ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ بزرگ اب بچوں کی بجائے خود مبارکیں وصول کرنے کے دھندے میں لگ گئے ہیں؟ نکالیے چوہارے، عمران نے میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آخر تم کہہ کیا رہے ہو؟ کچھ بھی، مجھے بھی تو پتہ چلے، ہاں مہا بکواس کیے جا رہے ہو، سر سلطان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ جناب مجھے پتہ چلا ہے کون سے سفارت خانے سے آئی تھی وہ لڑکی، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اور تو تم لیڈی عائشہ کے بارے میں کہہ رہے ہو، وامک کی سفیر، سر سلطان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاتھ تو اونچا مارا ہے جناب، اسی کوئی بھانجی بھتیجی تو ہو، کچھ ہمارا بھی خیال کر لیں، اب تو رشتہ قائم ہو ہی گیا ہے، عمران نے کہا اور سر سلطان کہا مار کر ہنس پڑے۔ اب تم ایسے اوچھے مذاق پر اتر آئے ہو، ویری سوری عمران، سر سلطان نے سنجیدہ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یعنی آپ واقعی چوہاری سے نہیں کھلانا چاہتے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، اس عمر میں یہ کام کروں گا؟ سر سلطان نے خشمگین لہجے میں کہا۔ پاؤں ہی تو لٹکائے ہیں تو کیا ہوا؟ پاؤں کھینچ لیجئے، قبر کون سی دلدل ہوتی ہے کہ آپ بھی پاؤں نہ کھینچ سکیں گے، اور اگر اجازت ہو تو میں آپ کی مدد کروں۔ آخر آپ کا مجھ پر تو کوئی حق ہے، مگر شرط وہی ہوگی بھانجی بھتیجی والی، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں سر رحمان سے، واقعی تمہارا بندوبست کرنا پڑے گا، وہ پچھلے دنوں مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ تمہاری والدہ کو ایک رشتہ پسند آ گیا ہے، بس ذرا ایک آنکھ سے کانی ہے اور ذرا موٹی بھی ہے۔ سر سلطان بھی شاید اب پوری طرح مذاق کے موڈ میں آ گئے تھے۔ ارے پلیز، کیوں میری جان عذاب میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ چلیے میں بازار سے چوہارے خرید کر کھا لوں گا، آپ تکلیف نہ کریں، عمران نے فوراً ہی ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا اور سر سلطان کہا مار کر ہنس پڑے۔ بس اتنی جلدی بھاگ لی؟ ابھی تو میں نے اس کی مزید خصوصیات نہیں بتائیں، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے اب اماں بی کی اینک ٹیسٹ کرانی پڑے گی، میرے خیال میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی آؤٹ ہو گئی ہے نظر، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اچھا اب مذاق ختم،
میں نے تمہیں ایک انتہائی اہم مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے بلوایا ہے، سر سلطان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، کوئی آپ نے بھی ڈھونڈ رکھی ہے؟ آپ کی نظریں تو ٹھیک ہے نا، یا انہیں بھی ٹیسٹ کروانا پڑے گا؟ عمران نے چونک کر کہا اور سر سلطان مسکرا دیے۔ وہ مسئلہ نہیں، پاجان کا مسئلہ ہے، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاجان؟ کیا ہوا اسے؟ کیا اب وہ بابا جان کی بجائے چچا جان کہنے پر تیار ہو گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ سنجیدگی سے سنو عمران، پاجان کے ساتھ ہمارے تعلقات بے حد اچھے ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ پاجان کی مدد سے ہمارا ملک انتہائی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ پاجان ہمیں جدید ترین ٹیکنالوجی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم صنعتی شعبوں میں امداد بھی مہیا کر رہا ہے، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، میرے لیے یہ نئی خبر ہے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا تو سر سلطان چونک پڑے۔ سوری، دراصل اس پوسٹ پر رہتے ہوئے ایسی باتیں خود بخود منہ سے نکل جاتی ہیں، حالانکہ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ تم مجھ سے بھی زیادہ باخبر رہتے ہو، سر سلطان نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ میری بے خبری کا تو یہ عالم ہے کہ چوہارے تقسیم ہو گئے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ پھر اس سے پہلے کوئی اور بات ہوتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سر سلطان نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر سلطان نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ صدر مملکت بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ ملاؤ، سر سلطان نے کہا۔ ہیلو سر سلطان، ایکس2 صاحب سے بات ہوئی؟ چند لمحوں بعد ریسیور پر صدر مملکت کی باوقار آواز سنائی دی۔ ابھی تفصیلی بات تو نہیں ہوئی سر، میں نے ان کے خصوصی نمائندے سے سرسری طور پر بات کی ہے، سر سلطان نے سامنے بیٹھے ہوئے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ شہنشاہ پاجان کی ابھی پھر کال آئی ہے، وہ اس معاملے میں بے حد پریشان ہے، صدر مملکت نے کہا۔ سر، میں ابھی بات کر کے آپ کو مطلع کرتا ہوں سر۔ ویسے مجھے یقین ہے سر کہ جناب ایکس2 پاجان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات کی بنا پر ضرور اس مشن کی حامی بھر لیں گے، سر سلطان نے کہا۔ او جناب، ایکس2 کی خدمت میں میری ذاتی درخواست پہنچا دیں، پاجان ہمارا بے حد دوست ملک ہے اور دوستوں کی پریشانی کو دور کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، صدر مملکت نے کہا اور ان کی بات سن کر عمران مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو کال کرتا ہوں جناب، سر سلطان نے کہا اور دوسری طرف سے صدر مملکت نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تم نے سن ہی لیا ہوگا، سر سلطان نے ریسیور رکھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اچھی طرح سن لیا ہے، اب صدر مملکت بھی ہاتھ سے ہوشیار ہو گئے ہیں، ورنہ میرا خیال تھا کہ وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے پاجان سے بہت سی امداد مل سکتی ہے، اس لیے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ ہاں واقعی اب وہ ایکس2 کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایسے فکرے کے بعد ایکس2 کی طرف سے صاف انکار ہو جاتا ہے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بلڈ ہاؤنڈز اب اتنی بڑی تنظیم تو نہیں کہ شہنشاہ پاجان کو اس قدر فکر ہو گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کا فکرہ سن کر سر سلطان اس بری طرح اچھلے کی کرسی سے گرتے گرتے بچے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو انتہائی ٹاپ سیکرٹ ہے، شہنشاہ پاجان نے خاص طور پر اس کی سیکرٹ رکھنے کی تاکید کی تھی۔ حیرت کی شدت سے سر سلطان کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ بس چوہاروں کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چلتا، باقی ٹاپ سیکرٹ باتیں تو خود بخود چل کر میرے فلیٹ میں پہنچ جاتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے سخت تشویش ہے، سر سلطان نے اسی طرح پریشان سے لہجے میں کہا۔ بتایا تو ہے کہ خود بخود چل کر آتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران پلیز دیکھو، میرا بلڈ پریشر اس تشویش کی وجہ سے ہائی ہوتا جا رہا ہے، سر سلطان نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہائی اسکول کے بعد کالج اور کالج کے بعد یونیورسٹی، ترقی اسی کا نام ہے۔ عمران انہیں پوری طرح زج کرنے پر تلا ہوا تھا۔ او تم نہیں بتاؤ گے؟ مجھے معلوم ہے تم ضدی ہو، تمہیں کسی کے جذبات سے کوئی تعلق نہیں، کوئی مرے یا جیے، سر سلطان نے بے اختیار ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ واقعی ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ گیا تھا۔ ارے اب اتنا بھی ہائی نہ کیجیے کہ کالج یونیورسٹی ہی پھلانگ جائے، ویسے ایک بالٹی منگوا کر سامنے رکھ لیجئے ورنہ چہرے سے ٹپکنے والا خون میز خراب کر دے گا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر شاؤشنگ کے ہاتھ سے لے کر سیکرٹ سروس کے نئے چیف چیکو کی کال تک کی ساری بات سنا دی، اور سر سلطان کا چہرہ تیزی سے معمول پر آتا گیا۔ تو شاؤچنگ تمہارا دوست تھا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ شاؤچنگ نے پاجان کے شہنشاہ سے رابطہ قائم کیا؟
اور انہیں سارے حالات بتائے۔ سر سلطان نے کہا، میں نے کب کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے؟ میں ابھی پرائمری میں پڑھتا ہوں، آپ کی طرح ہائی اسکول تو گیا ہی نہیں، مڈل تک بھی نہیں پہنچا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن پھر تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ شہنشاہ پاجان نے بلڈ ہاؤنڈز کے متعلق ہی ہم سے مدد طلب کی ہوگی؟ سر سلطان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، پرائمری میں جمع تفریق کے سوال بھی کرائے جاتے ہیں اور وہ 2+2=4 ہونا بھی سکھایا جاتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یا اور بھی وضاحت کروں؟ کیونکہ اب مجھے آپ کے ہائی درجے سے خوف آنے لگا ہے، عمران نے کہا، اور سر سلطان ایک طویل سانس لے کر ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ تم بے حد ذہین ہو، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ اب بھی سمجھ گئے ہوں تو پلیز یہی جولیا کو بھی سمجھا دیں، وہ تو مجھے احمق ثابت کرنے پر تلی رہتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خود احمق ہے، سر سلطان نے بے اختیار کہا۔ احمق نہ ہوتی تو اب تک کسی کی بوتل بھائی، ڈبہ بھائی جیسے لمبی توند والی سے شادی نہ کر چکی ہوتی، عمران نے کہا، اور سر سلطان ایک بار پھر کہا مار کر ہنس پڑے۔ اچھا، اب میں صدر مملکت کو کہہ دوں کہ تم بلڈ ہاؤنڈز کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ سر سلطان نے کہا، ارے ایسے ہی تیار ہو، کچھ اتا پتہ تو چلے، کہیں کوئی کافی لولی لنگڑی ٹکر گئی تو ساری عمر قسمت کو روتے گزر جائے گی، عمران نے کہا، اور سر سلطان ایک بار پھر مسکرا دیے۔ اچھا سنو، شہنشاہ پاجان سرکاری معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، پاجان کا وزیر اعظم ہی ہر لحاظ سے با اختیار ہوتا ہے، لیکن جہاں ملکی سلامتی کا مسئلہ درپیش ہو وہاں شہنشاہ کو قانونی طور پر مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے۔ سیکرٹ سروس کے چیف شاؤچنگ نے ہسپتال میں اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کے باوجود بڑی مشکل سے چند الفاظ لکھ کر ایک قاصد کے ذریعے شہنشاہ تک پیغام پہنچایا۔ اس قاصد نے جب شاؤچنگ کی حالت بتائی تو شہنشاہ کو بڑی تشویش ہوئی۔ انہوں نے اپنے محافظ دستے کے ذریعے سے ہاتھ اپنے محل میں بلوایا اور پھر وہاں خصوصی اشاروں کے ذریعے شاؤچنگ نے شہنشاہ کو پوری تفصیل بتا دی کہ کس طرح یہ خوفناک مجرم تنظیم پاجان کی سیاہ و سفید کی مالک بن چکی ہے، اور پاجان کا کوئی شہری اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ جس وقت چاہتی ہے، جہاں چاہتی ہے، خون کی ہولی کھیلتی ہے، اور حکومت کے کارندے خاموش تماشائی بنے رہ جاتے ہیں۔ شاؤچنگ نے اپنی بیٹی کے متعلق بھی تفصیل بتائی اور پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح اس نے پاکستان سیکرٹ سروس کو اس تنظیم سے ٹکرانے کا منصوبہ بنایا، لیکن بلڈ ہاؤنڈز کو معلوم ہو گیا اور اس نے اس کی یہ حالت کر دی، اور وزیر اعظم بھی ان کے زیر اثر ہے، اس لیے انہوں نے ان کے کہنے پر انہیں عہدے سے بھی محروم کر کے اس کی جگہ بلڈ ہاؤنڈز کا آدمی سیکرٹ سروس کا چیف بنا دیا ہے۔ تو شہنشاہ کو واقعی بے حد تشویش ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس تنظیم کے شر سے پاجان کو ضرور بچائیں گے، چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں وزیر اعظم کو خصوصی طور پر اپنے محل میں بلوا لیا۔ وزیر اعظم نے صاف طور پر انہیں بتا دیا کہ وہ خود اس تنظیم کے ہاتھوں بے حد تنگ ہے، لیکن ان کی کچھ کمزوریاں چونکہ اس تنظیم کے ہاتھوں ہیں، اس لیے وہ کھل کر اس کی مخالفت مول نہیں لے سکتے۔ البتہ وزیر اعظم نے بھی شاؤچنگ کے مشورے کی تائید کی کہ اگر پاکستان سیکرٹ سروس چاہے تو وہ اس تنظیم کا خاتمہ کر سکتی ہے، لیکن اسے سرکاری طور پر نہ بلایا جائے بلکہ وہ پرائیویٹ طور پر کام کرے، جبکہ وہ بلڈ ہاؤنڈز تنظیم کے پراسرار چیف لارڈ فلنک کو یہی تاثر دے گا کہ اس نے شہنشاہ معظم سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ سخت اقدام کرے گا، لیکن عملی طور پر کچھ نہ ہوگا تاکہ بلڈ ہاؤنڈز تنظیم مطمئن رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ معظم نے پاکستان کے صدر سے ذاتی طور پر درخواست کی کہ پاجان کو اس خوفناک تنظیم سے نجات دلائی جائے۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا نام بتایا تھا انہوں نے؟ لارڈ فلنک، عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہی نام بتایا تھا انہوں نے۔ کیوں؟ سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ راچی سنگھ نے وہاں کئی روپ دھار رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی شاؤچنگ مجھ سے مدد مانگنے کے چکر میں خراب ہوا ہے، اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا انتقام لوں، لیکن چونکہ میں ایک سرکاری عہدیدار بھی ہوں اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ کوئی فارغ وقت دیکھ کر میں ذاتی طور پر جا کر اس بلڈ ہاؤنڈز کی زبانیں کاٹوں گا، لیکن اب تو سرکاری مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اب میں پوری ٹیم لے کر جاؤں گا، عمران نے کہا۔ او تھینک یو عمران، واقعی ہمیں اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے، میں ابھی صدر مملکت کو خوشخبری سنا دیتا ہوں، لیکن بس یہ خیال رکھنا کہ تمہاری وہاں کارروائی کا تعلق سرکاری طور پر ظاہر نہ ہو، ورنہ وزیر اعظم پاجان ہمہ زیر آتاب آ جائیں گے۔ سر سلطان نے اس بری طرح خوش ہوتے ہوئے کہا کہ عمران دل ہی دل میں مسکرایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شہنشاہ پاجان نے صدر مملکت سے
اس مشن کے بدلے میں لمبی امداد کا وعدہ کیا ہوگا، اس لیے سر سلطان ہوش ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے عمران کی طبیعت کو وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اس لیے یہ بات ہی نہ سر سلطان منہ پر لے آئے اور نہ صدر مملکت نے اس کا کوئی اشارہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ بے فکر رہیں، اگر دو مجرم تنظیمیں آپس میں ٹکرا جائیں تو اس سے تعلق کا حکومت کا کیا تعلق؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، دو مجرم تنظیمیں کیا مطلب؟ سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا، ہر مجرم تنظیم کو ضابطۂ جرائم کے تحت اس بات کا حق ہے کہ وہ دوسرے کو ہٹا کر اس کی جگہ لے لے، بشرط یہ کہ اس میں اتنی قوت ہو۔ چنانچہ اگر پرنس آف ڈھمپ نامی تنظیم بلڈ ہاؤنڈ سے ٹکراتی ہے تو ٹکراتی رہے، وزیر اعظم پاجان کا اس سے کیا تعلق؟ عمران نے مسکرا کر وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور سر سلطان نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اب وہ ساری بات سمجھ گئے ہوں۔ ویری گڈ آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے، سر سلطان نے بچوں جیسے انداز میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر مجھے اجازت دیں تاکہ میں کچھ خود بھی کھا پی لوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا پلا لوں۔ آخر بلڈ ہاؤنڈز کچھ نہ کچھ خون تو چوسیں گے ہی صحیح، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہاتھ سے خطرناک ہیں، سر سلطان نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ تو ایئرپورٹ پر ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ریوالور ہوں گے اور جیسے وہ ہمیں دیکھیں گے فوراً اپنی کنپٹیوں پر نالیں رکھ کر گولیاں چلا دیں گے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہ آیا تھا کہ جو تنظیم پاجان جیسے ملک پر اس قدر چھائی ہے وہ واقعی انتہائی باوسائل اور خطرناک ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹے، میں صدر مملکت کو کہہ دیتا ہوں کہ ایکس2 نے انکار کر دیا ہے، وہ شہنشاہ سے معذرت کر لیں گے، سر سلطان نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا، اور عمران ان کے حلوس پر بے اختیار مسکرا دیا۔ معذرت کرنے کے بعد ہمیں ایک ایک لالی پاپ لے دیں تاکہ ہم اطمینان سے بیٹھے اسے چوستے رہیں، عمران نے کہا، اور سر سلطان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ نہ ہنس سکتے تھے اور نہ سنجیدہ رہ سکتے تھے۔ بے فکر رہیں، پرنس آف ڈھمپ ابھی ہائی اسکول تک نہیں پہنچا، اس لیے اسے فی الحال کوئی خطرہ نہیں، عمران نے کہا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ 10 ہیوی لوڈ ٹرکوں کا قافلہ خاصی تیز رفتاری سے ایک بے آبادی سی سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ اس سڑک پر ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ ٹرکوں کی ونڈ اسکرین پر دائیں طرف چھوٹے چھوٹے سٹیکرز لگے ہوئے تھے۔ ان سٹیکرز پر ایک ہونہار کتے کا چہرہ بنا ہوا تھا جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور سرخ زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ قافلے کے آگے اور پیچھے 2 سرخ رنگ کی کاریں دوڑ رہی تھیں، ان کاروں پر بھی ایسے ہی سٹیکرز موجود تھے۔ آگے چلنے والی کار کی فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک لمبا ترنگا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور صفاقی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ اس قافلے کا سربراہ تن چن تھا، انتہائی سخت مزاج اور شفاف قسم کا آدمی تھا۔ اس کا تعلق بلڈ ہاؤنڈز کے اس گروپ سے تھا جو منشیات کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ اس شعبے کو بلڈ ہاؤنڈز تنظیم میں بلیک ہاؤنڈز کہا جاتا تھا اور تن چن بلیک ہاؤنڈز نمبر 1 تھا۔ یہ قافلہ اس وقت ہانا کوٹی کے پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا اور اسے کورہاما سے استون فومیا اور پھر وہاں سے پاجان کے دارالحکومت تاکیو کے نواحی علاقے کو پہنچنا تھا، جہاں بلڈ ہاؤنڈز تنظیم نے منشیات کے ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے خفیہ اسٹور بنا رکھے تھے اور وہاں سے پورے ملک میں منشیات سپلائی کی جاتی تھی۔ بلڈ ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر بھی کوفو میں تھا۔ باس، سنا ہے کماٹیشی سے ایک نیا انسپیکٹر نارکوٹک سیل میں تعینات ہوا ہے، اس کا نام یونگ ہے اور وہ آج کل سرحدی چوکیوں پر بڑی سخت چیکنگ کر رہا ہے، ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں تنچن سے مخاطب ہو کر کہا۔ یونگ؟ ہاں، مجھے بھی اطلاع ملی تھی، لیکن یونگ بلڈ ہاؤنڈ پر ہاتھ ڈالنے کی حماقت کبھی نہ کرے گا، تنچن نے بڑے شفاف سے لہجے میں جواب دیا اور ڈرائیور نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اسے تنچن کی بات سے 100% اتفاق ہو، حالانکہ اس کے چہرے پر موجود تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بدستور بج رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ تنچن کی عادت جانتا تھا کہ وہ معمولی سا اختلاف بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اس بات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ قافلہ خاصی تیز رفتاری سے چلتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پھر موڑ کاٹتے ہی دور سرحدی چوکی کے آثار نظر آنے لگے اور یہاں تو خاصا رش نظر آ رہا ہے۔ تنچن نے چوکی پر موجود اس 12 سرکاری گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے چونک کر کہا، اس کی تیز نظریں انہیں سرکاری جیپوں پر جمی ہوئی تھیں۔